اس میں کیا لکھا آپ ذرا انداز دیکھیں، مکر و فریب کا، جال سازی کا، خواب کی یہ کتاب ہے۔ مختصر یہ لکھا کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا تو خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں تیسری بار پھر یہ سنا کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ میں کافی دیر کھڑا روتا رہا، کچھ دنوں بعد پاکستان لوٹ کر آیا، چونکہ امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے لہذا میں آپ کا پیغام نہ پہنچا سکا۔ امیر اہل سنت کی وطن واپسی کے بعد بھی کافی عرصے تک سرکار کا سلام آپ کو نہ پہنچا سکا۔ 30 صفر بروز جمعرات جب میں نے مدنی چینل پر، اور کیجئے گا، اگر کسی کو خواب میں اعلی حضرت کی زیارت ہو جائے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر خوشی میں پاگل رہے گا۔ سبحان اللہ، میرے اعلی حضرت کی زیارت ہو گئی، مفتی اعظم کی زیارت ہو گئی، سرکار دو عالم کی زیارت ہو رہی ہے، اور یہ اتاری ایسے بات کرتے ہیں سرکار سے جیسے سیٹلائٹ سے بات ہو رہی۔ معاذ اللہ، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، یہ پوری خوابوں کی بارات ہے ان کی۔ آگے غور کیجئے، شیطان جب اپنے چیلوں سے کام کراتا ہے نا تو اس کو ٹیبلٹ بھی نہیں دیتا ہے، اب ایسے گمراہ کرنا، اب ایسے قوم کو لوٹنا۔ اب آپ غور کیجئے، انہوں نے خواب دیکھا 3 بار، اور یہاں تک کہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار تو بیداری میں دیکھا، لیکن پاکستان آنے کے بعد بھول گئے۔ ارے سنی تو پاگل ہو جائے گا ہمارے خوشی کے سرکار کو دیکھ لیا، کیا بھول جائے گا؟ بولیے۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو، ان کی چالاکی اگر کوئی پکڑ سکتا ہے تو وہ غلام رضا اور غلام شیر رضا۔ اب بھولنے میں راز کیا تھا، وہ مکاری کیا تھی، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جو یہ خواب 3 بار دیکھا، بیداری میں سلام دیکھا، اپنے بپا کو نہیں پہنچا پائے، اس میں راز کیا تھا، وہ راز سنیے۔ لکھتا ہے کہ جب میں نے مدنی چینل پر سنہری جالیوں کا منظر دیکھا تو وہی آواز مجھے پھر سنائی دی، الفاظ یہ تھے، میرے الیاس کو تم نے ابھی تک میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی پلاننگ یہ کری جا رہی تھی کہ سرکار 3 بار آئے، اب کی 4تھی بار یاد دلانے آئے تو ہمارے مدنی چینل کے ذریعے سرکار تشریف لائے۔ معاذ اللہ، جو یہ حوالہ غلط ثابت کرے اس بپا کے نوکر کو، فقیر کا غوث پاک کے غلام کا 11 لاکھ روپے نقد انعام دوں گا۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ سوچو، وہ ٹی وی جس کو لوگ برا جانتے تھے، گھن کرتے تھے، اور یہی نہیں، اسی کم بخت نے، اسی مکار نے، اسی مکار دجال نے کچھ سال پہلے بیان سنت کے اندر لکھا تھا کیا کہ صاحب ایک بڑھیا نے خواب دیکھا، 4-6 سال کی بات ہے، اور یہ سرکار تشریف لائے کہ یہ ٹی وی نکال دو فلاں فلاں، اور یہ میرا دشمن ہے۔ اس مکار سے پوچھے کہ 7 سال میں 8 سال میں یہ دوست کیسے ہو گیا؟ معاذ اللہ، اور کیجئے، چوراہے پہ جلائے گئے، بلڈنگوں سے پھینکے گئے، مکانوں سے پھینکے گئے، یہاں تک کہ ریکارڈنگ موجود ہے، مجھے پاکستان والوں نے دکھائی، افریقہ والوں نے دکھائی، ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس سے پوچھا کہ بپا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دعوت الیاسی چینل پہ آنے والی ہے، تیاری کر رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، بولتا بھی خالہ کی طرح ہے نا، بڑا ٹھمکا مار کے، اور پتہ نہیں کون سی ٹیبلٹ ہے کہ جس کو دوپٹہ اڑا دے وہ پورا زنانہ بن جاتا ہے، مسافہ بھی کرے گا تو اوپر سے نیچے تک ہل جائے گا۔ اللہ نے مرد بنایا، شوق ہے عورت بننے کا، اللہ تعالیٰ مرد مجاہد بنائے۔ ابھی کچھ لوگ مجھ سے بولے بمبئی کے اندر حشمتی بہت جلالی ہوتے ہیں، میں نے کہا سن، جلال بھی مردوں کو آتا ہے، ہجڑوں کو نہیں آتا ہے۔ اصل مرد وہ ہوگا جو مومن کامل ہوگا، قسم خدا کی وہ مرد کامل ہوگا۔ جب عشق کامل ہوگا تو سبحان اللہ اس کا جذبہ بھی کامل ہوگا۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں لیکن آقاؤں کی طرح نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ کہ مجاہد سنیت آ رہا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، ٹی وی کا کس طرح سے انہوں نے کھلواڑ کیا۔ ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا ہمارے جال میں چڑیاں پھنس گئیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے، مفتی اعظم کے نام سے۔ ابھی آپ تعجب کریں گے، میں دبئی میں تھا، اس کی فلائٹ میں ان کے بپا نے مرغے کی ٹانگ کھائی،
اگر حوالہ غلط ثابت کر دے کوئی اس سی ڈی کو ریکارڈنگ کو تو اس کو بھی میں اتنا چیلنج دوں گا. مرغے کی ٹانگ کھائی, اس کے بعد مدنی چینل پہ وہ پلیٹ کے ساتھ ٹانگ دکھائی گئی, بپا نے کھائی, یہ کون خریدے گا, بپا نے